ہر دور میں عدائدی سے لڑتے رہیں گے، ہر دور میں عدائدی سے لڑتے رہیں گے، وہ لشکر جرار ہیں علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہیں علماء دیوبند۔ بعض احباب کا یہ کہنا ہے کہ نماز جنازہ کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنا یہ ضروری ہے، لازمی ہے۔ صحیح البخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 178 کے اندر موجود ہے، اور یہ سب سے مشہور اور مضبوط دلیل پیش کی جاتی ہے نماز جنازہ کے اندر سورہ فاتحہ کی قرات کے حوالے سے۔ وہ دلیل کیا ہے؟ حضرت طلحہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے پیچھے نماز جنازہ پڑھی تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی، تو بعد میں فرمایا نماز جنازہ سے جب فارغ ہو گئے تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ یہ کام میں نے اس وجہ سے کیا تاکہ تم جان لو کہ یہ سنت ہے۔ یہ وہ روایت ہے جس روایت کی بنا پر یہ کہا جاتا ہے کہ نماز جنازہ کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنا لازمی ہے، ضروری ہے، شریعت میں مشروع ہے، اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ تو اس کا جواب ملاحظہ فرمائیں۔ یاد رکھیں، جب تک کسی بھی روایت کو اگر آپ مختصر دیکھیں گے تو تب تک مسئلہ واضح نہیں ہو، جب تک اس روایت کے تمام طرق کو سامنے رکھا جائے، تمام جو مکمل روایت کو جب تک سامنے نہیں رکھا جائے گا اس وقت تک بات واضح نہیں ہوتی۔ بخاری شریف کے اندر جو روایت ہے یہ مختصر ہے، پوری نہیں ہے۔ مکمل جو یہ روایت ہے یہ نسائی کے اندر موجود ہے، سنن نسائی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 281 میں موجود ہے۔ وہاں الفاظ کیا ہے؟ حضرت طلحہ فرماتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے پیچھے نماز جنازہ پڑھی، فَسَمِعْتُهُ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، اور فرماتے میں نے سنا کہ انہوں نے نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھی، یعنی اونچی آواز سے پڑھی۔ آگے الفاظ ہے کہ اخذت بیدہ، کہ جب ہم نماز جنازہ سے فارغ ہوئے تو میں نے ان کا بازو پکڑا، میں نے ان کا ہاتھ پکڑا، اور فسألتہ، اور میں نے ان سے سوال کیا، تو انہوں نے فرمایا، میں نے ان سے سوال کیا کہ آپ نے جنازے کے اندر سورہ فاتحہ کی قرات کی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا ہاں میں نے قرات کی ہے، تو یہ سنت ہے۔ تو سامعین یہ پوری روایت ہے، اس روایت کو اگر آپ سامنے رکھیں، اس پوری روایت کو، تو بخاری شریف والی روایت جو ہے وہ بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی اس روایت سے کہیں اس بات کا ثبوت نہیں مل رہا کہ نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا یہ اللہ کے نبی کا طریقہ ہے، اللہ کے نبی کی عمل ہے، اللہ کے نبی کا عمل ہے یا سنت ہے، یہ ضروری ہے۔ کیسے؟ اگر یہ سنت عمل ہوتا یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع پر بھی ایسا کیا ہوتا اور یا اللہ کے نبی نے کرنے کا حکم دیا ہوتا اور یہ سنت سے مراد اللہ کے نبی کی سنت ہوتی، تو پھر یہ ایسی سنت، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اگر سنت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، تو نماز جنازہ کوئی عام معاملہ نہیں تھا، کوئی اکا دکا بار پیش آنے والا معاملہ نہیں تھا، بلکہ نماز جنازہ یہ تو روزانہ کی بنیاد پر نماز جنازہ کا معاملہ پیش آیا کرتا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ خود پڑھایا کرتے تھے۔ اگر یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہوتا تو پھر یہ صحابہ کرام سے مخفی نہ ہوتا اور حضرت طلحہ کو پوچھنے کی نوبت نہ آتی۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کا پوچھنا اس بات کی دلیل ہے، ان کا تعجب کرنا اور ان کا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا بازو پکڑ کر سوال کرنا کہ آپ نے جنازے میں سورہ فاتحہ پڑھی ہے، یہ تعجب کا اظہار کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس زمانے میں سورۃ فاتحہ پڑھنے کا معمول نہیں تھا نماز جنازہ کے اندر۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا یہ اجنبی عمل تھا، اجنبی فعل تھا، اس وجہ سے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ تعجب کا اظہار کیا اور سوال کرنے کی نوبت آئی۔ تو حضرت کا تعجب کرنا ہی بتا رہا ہے کہ یہ روایت جو ہے یہ حدیث اس بات پر دلالت نہیں کرتی یہ نبی کی سنت ہے۔ اگر نبی کی سنت ہوتی تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفۂ راشدین سے ثابت ہوتی، کسی خلیفہ راشد سے یہ بات ثابت نہیں ہے، نہ ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ تعالی عنہما کہ کسی نے نماز جنازہ پڑھی ہو اور نماز جنازہ کے سورہ فاتحہ کی قرات کی ہو۔ اور بے شمار بڑے بڑے صحابہ کرام ہیں سوائے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، ان کے اور ایک اور صحابی ہے حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں کے علاوہ کسی ایک صحابی سے یہ بات نہیں ملتی کہ نماز جنازہ کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنا، قرات کرنا یہ مشروع ہے۔ تو حضرت کا تعجب کرنا، سوال کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا اجنبی فعل تھا۔ اور پھر آگے عبداللہ بن عباس فرما رہے ہیں، اس حدیث کے الفاظ یہ ہے کہ
میں نے یہ عمل اس لیے کیا، میں نے یہ بات اس لیے پڑھی، یہ سورہ فاتحہ اس وجہ سے پڑھی ہے تاکہ تم جان لو کہ یہ سنت ہے۔ یعنی اس سے معلوم یہ ہو رہا ہے کہ کسی کو اس سنت کے بارے میں علم نہیں تھا، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار نماز جنازہ پڑھائی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شمار جنازے میں امامت کی ہے، تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ نبی کا وہ عمل جو اللہ کے نبی کا عام معمول تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً روزانہ کی بنیاد پر جو عمل کرتے تھے وہ صحابہ کرام سے مخفی ہو اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو بتانے کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ کسی ایک صحابی کو نہیں پتہ سوائے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے، تو یہ بات بالکل غلط ہے۔ اگر اس کو نبی کی سنت مانی جائے، نبی کا عمل مانا جائے، تو پھر صحابہ کرام پر اعتراض ہوگا کہ کسی ایک صحابی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل معلوم نہیں تھا، حالانکہ صحابہ کرام تو یہ تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو، چھوٹے چھوٹے عمل کو صحابہ کرام نے محفوظ کیا، اور اتنا بڑا عمل کہ نماز جنازہ کا ایک اہم رکن بتایا جاتا ہے، اور یہ اللہ کے نبی کا عمل، اور صحابہ کرام کو علم ہی نہیں تھا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو بتانے کی نوبت پڑی کہ یہ انہا سنتن کی، یہ نبی کی سنت ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے سنت کا لفظ کیوں کہا؟ تو یاد رکھے یہاں سنت سے اصطلاحی سنت مراد نہیں ہے کہ اصطلاحی سنت سے یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ مراد نہیں ہے۔ اگر نبی کی سنت مانی جائے تو پھر صحابہ کرام پر اعتراض آتا ہے معاذ اللہ کہ کسی ایک صحابی کو نبی کا عمل نہیں پتہ۔ یہاں سنت سے مراد لغوی سنت ہے کہ سنت کا جو لغوی لفظی معنی ہے وہ طریقہ، تو گویا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بتانا یہ چاہ رہے کہ انہا سنتن، کہ یہ بھی ایک جنازہ پڑھنے کا طریقہ ہے۔ کیسے؟ کیونکہ نماز جنازہ کے اندر 4 چیزیں ہیں، 4 تکبیر ہے۔ پہلی تکبیر کے اندر اللہ کی حمد و ثنا کی جائے، دوسری تکبیر کے اندر درود پاک پڑھی جائے، تیسری تکبیر کے اندر میت کے لیے دعا، چوتھی تکبیر کہنے کے بعد سلام پھیرا جائے۔ تو پہلی تکبیر کے اندر اللہ کی حمد و ثنا کی جائے، اور حمد و ثنا جو مشہور و معروف ہے وہ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک، یہ تو مشہور معمول بھی ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ انہا سنتن، یہ بھی ایک طریقہ ہے، یعنی کہ نماز جنازہ کی پہلی تکبیر کے اندر جو اللہ کی حمد و ثنا کرنی ہے، تو اگر کوئی شخص سورہ فاتحہ پڑھ لے تو سورہ فاتحہ کے اندر بھی اللہ کی حمد و ثنا کے الفاظ ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اس میں بھی اللہ کی تعریف ہے، اللہ کی توصیف ہے، اللہ کی حمد ہے، ثنا ہے، تو مقصود تو اللہ کی حمد و ثنا کرنا ہے۔ تو اگر کوئی شخص حمد و ثنا سبحانک اللہ پڑھ کے کر لے تب بھی جائز ہے، یا الحمدللہ رب العالمین بطور حمد و ثنا کے پڑھ لے تب بھی جائز ہے، اور کوئی شخص بھی اس کا منکر نہیں ہے۔ اہل سنت والجماعت احناف یہی بات کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص سورہ فاتحہ بطور حمد کے پڑھ لے، بطور ثنا کے پڑھ لے تو بالکل جائز ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا کہ بطور قرات کے اس میں مشروع ہے یا نہیں ہے نماز جنازہ کے اندر، تو اس کے لیے دلیل درکار ہے جو کہ نہ اللہ کے نبی سے ثابت ہے، نہ کسی صحابی سے ثابت ہے، نہ کسی تابعی سے ثابت ہے، جیسا کہ ابو عطا ابن ابی رباح رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رحمہ اللہ کہ ما سمعنا بہذا، کہ نماز جنازہ کے اندر قرات کرنا، فرمایا ہم نے کبھی اس بات کو سنا ہی نہیں ہے۔